السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ایڈیٹوریل ہے ولنریبل چائلڈ ورکرز۔ ریسنٹلی 13 ایئر اولڈ رضوانہ جو کہ کسی گھر میں کام کرتی تھی، انہیں جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور بہت زیادہ جو ہے وہ ان کو زخمی کیا گیا۔ تو اس کے بعد جب وہ پولیس کے پاس رپورٹ درج کروانے گئی اپنے والدین کے ساتھ، تو پولیس جو ہے وہ کیس رجسٹر کرنے سے بھی ہچکچا رہی تھی، کیونکہ جس گھر میں وہ کام کرتی تھی وہ جو ہے وہ ایک سول جج کا گھر تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے واقعات کیوں ہوتے ہیں، اور جو ریاست ہے وہ اب تک کیا اقدامات کر چکی ہے ایسے واقعات کو روکنے کے لیے، اور مزید جو ہے وہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ The brutal torture of a teenage girl allegedly by her employers in اسلام آباد، جو ظالمانہ تشدد کیا گیا ایک ٹین ایج گرل پہ اس کے امپلائرز کی جانب سے اسلام آباد میں، serves to once again remind us of the harsh and unsafe conditions۔ تو ہمیں یہ جو ان پہ ٹارچر کیا گیا ہے، ایک بہت ہی ظالمانہ ٹارچر ہوا ہے، یہ ہمیں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ یاد دہانی کراتا ہے کس کی، اس سخت اور غیر محفوظ صورتحال کی in which thousands of other children are forced to live and work۔ وہ صورتحال جس میں اور بھی ہزاروں بچے جو ہیں وہ مجبور ہیں رہنے کے لیے اور کام کرنے کے لیے، یعنی کہ اب ٹین ایج گرل کو ان کے امپلائرز کی جانب سے اسلام آباد میں ظالمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ چیز ہمیں یاد دہانی کراتی ہے، ایک دفعہ پھر یاد کرواتی ہے اس ہارش اور ان سیف کنڈیشن کی، اس سخت اور غیر محفوظ صورتحال کی جس میں اور بھی ہزاروں بچے رہتے ہیں اور وہ مجبور ہیں اس میں رہنے، اس صورتحال میں رہنے کے لیے اور کام کرنے کے لیے۔ دا کیس آف 13 ایئر اولڈ رضوانہ، 13 ایئر اولڈ رضوانہ کا کیس who was brought by her parents to a hospital in her hometown سرگودا on Sunday، جو کہ اتوار کے روز اپنے ہوم ٹاؤن سرگودا میں ہسپتال لائی گئی اپنے پیرنٹس کی جانب سے، with fractured arms, legs and ribs، اور ان کی جو ہے وہ بازو، ٹانگیں اور پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، as well as head and body wounds، اور اس کے بعد سر اور جسم بھی جو ہے وہ زخمی ہے۔ is the latest among a growing number of incidents of barbaric treatment at work۔ اور کہتا ہے کہ یہ ایک اور اضافہ ہے ان واقعات میں، ان انسیڈنٹس میں جن میں جو ہے وہ کام کے وقت وحشیانہ سلوک کیا جاتا ہے۔ little children engaged in domestic labor are subjected، اور یہ جو ہے وہ جو ڈومیسٹک لیبر ہوتے ہیں، گھریلو ملازمین ہوتے ہیں، چھوٹے بچے، ان کو جو ہے وہ اس کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ While some cases of extreme violence and sexual abuse get noticed by the media، تاہم جو کچھ کیسز ہیں شدید تشدد کے اور جنسی زیادتی کے، انہیں جو ہے وہ میڈیا نوٹس کرتا ہے، forcing the authorities to reluctantly take action۔ اب جب میڈیا کسی چیز کا نوٹس لیتا ہے تو پھر جو حکام ہیں وہ مجبور ہو جاتے ہیں اس کہ وہ جو ہے وہ ایکشنز لیں۔ موسٹ انسیڈنٹس گو ان رپورٹڈ، لیکن زیادہ تر واقعات جو ہیں وہ ان رپورٹڈ رہتے ہیں، یعنی کہ نہ ہی وہ ان کی رپورٹ درج ہوتی ہے اور نہ ہی میڈیا جو وہ اس پہ نوٹس لیتا ہے۔ The statistics compiled by رائٹس گروپس in جنوری 2022، جنوری 2022 میں رائٹس گروپ کی جانب سے جو اعداد و شمار جو ہے وہ اکٹھے کیے گئے، showed that وہ ظاہر کرتے ہیں 140 cases of abuse، torture، rape and murder of child domestic workers were reported by the media over 10 years۔ اب اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ 140 کیسز ابیوز کے، ٹارچر کے، ریپ اور مرڈر کے، کن کے؟ چائلڈ ڈومیسٹک ورکر، صرف وہ بچے جو کہ گھریلو ملازمین ہیں، ان کے 140 کیسز جو ہے رپورٹ کیے گئے میڈیا کی جانب سے پچھلے 10 سالوں میں۔ That highlights the danger these child workers constantly face۔ اب یہ جو اعداد و شمار ہیں کہ 140 کیسز پچھلے 10 سالوں میں صرف میڈیا نے جو ہے وہ رپورٹ کیے ہیں اور بہت سے ان رپورٹ بھی رہے ہیں، تو یہ اس خطرے کو ظاہر کرتا ہے جو کہ چائلڈ ورکرز کو مسلسل فیس کرنا پڑتا ہے۔ Their poverty stricken parents، غربت سے تنگ ان کے والدین، rarely go to the police against their abusive employers، ان کے جو abusive employers ہوتے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ پولیس کے پاس کم ہی جاتے ہیں، شاذ و نادر ہی جاتے ہیں۔ rarely go مطلب بہت کم۔ That the اسلام آباد پولیس were delaying the registration of a case against رضوانہ's employer۔ اب جو اسلام آباد پولیس ہے وہ بھی رضوانہ کے امپلائرز کے خلاف کیس رجسٹر کرنے کو ڈیلے کر رہی تھی۔ one of whom is a civil judge، اب ان کے امپلائرز میں ایک جو ہے وہ سول جج ہیں۔ speaks volumes about the indifference of the authorities۔ اب یہ چیز کہ وہ جو ہے
کیس رجسٹر نہیں کر رہے تھے یا اس کو ڈیلے کر رہے تھے، یہ کلیئرلی شو کرتا ہے اس بے حسی کو جو کہ اتھارٹیز، جو کہ حکام کے دلوں میں ہے، سپوز ٹو پروٹیکٹ چلڈرن لائک ہر. اب وہ حکام، وہ اتھارٹیز جن کا کام ہے کہ انہوں نے اس طرح کے بچوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اسپیکس والیوم یہاں پہ ہمارے پاس فریز ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بغیر الفاظ کا استعمال کیے جو ہے وہ کوئی چیز کلیئرلی جو ہے وہ ایکسپلین کر دینا. تو ان کا یہ جو ڈیلے تھا رجسٹریشن آف کیس، تو یہ جو ہے وہ کلیئرلی جو ہے شو کرتا ہے اتھارٹیز کی بے حسی کو. اب جب وہ اتھارٹیز جن کا کام ہی ہے ایسے بچوں کو پروٹیکٹ کرنا. Hiring minors and underage children as domestic help, especially girls, to look after newborns and young children is common in urban Pakistan. مائنرز کو اور انڈر ایج چلڈرنس کو ہائر کرنا گھریلو مدد کے لیے، خاص طور پہ لڑکیوں کو ٹو لک آفٹر، دیکھنے کے لیے، دیکھ بھال کے لیے، نیو بورنس کی اور ینگ چلڈرن کی دیکھ بھال کے لیے از کامن ان اربن پاکستان، یہ عام ہے اربن پاکستان میں. اینڈ دا ٹرینڈ از گروئنگ ڈیو ٹو رائزنگ پاورٹی اینڈ ہنگر. اور یہ جو ٹرینڈ ہے کہ انڈر ایج چلڈرنس کو یا مائنرس کو ہائر کر لیا جاتا ہے ڈومیسٹک ہیلپ کے لیے، یہ بڑھتا جا رہا ہے بڑھتی ہوئی غربت اور بھوک کی وجہ سے. This is so despite an apex court order in the Taiba torture case to keep a benchmark of at least 16 years for all domestic workers. اور انہیں جو ہے وہ ہائر کیا جا رہا ہے جب کہ ایپکس کورٹ یعنی کہ سپریم کورٹ نے طیبہ ٹارچر کیس میں یہ آرڈر دیا تھا کہ کم از کم 16 سال کا جو ہے وہ بینچ مارک رکھیں گھریلو ملازمین کو ہائر کرنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ مائنرز کو، انڈر ایج چلڈرنس کو ہائر کیا جا رہا ہے. nonetheless children below this age continue to be employed. اس کے باوجود بچے 16 سال سے کم عمر بچے جو ہے وہ ہائر کیے جا رہے ہیں، ان کو رکھا جا رہا ہے. and the number of cases where domestic workers are facing physical abuse and exploitation is increasing. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ جو کیسز کی تعداد ہے جہاں گھریلو ملازمین کو جسمانی تشدد اور استحصال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. The situation for child domestic worker is dire in every possible way. جس طرح بھی ہم دیکھیں، لیکن جو صورتحال ہے چائلڈ ورکرز کے لیے وہ جو ہے وہ تشویشناک ہے. It will not improve without criminalizing the practice of employing them. اب یہ جو صورتحال ہے اس کو امپروو نہیں کیا جا سکتا وداؤٹ criminalizing the practice of employing them. کہ جو ان کو امپلوائے کرنے کا کام ہے، یعنی کہ ان کو کام پہ رکھنے والے ہیں، ان کے اس ایکٹ کو کرمنلائز کیا جائے، یعنی کہ اس پہ سزا جو ہے وہ مرتب کی جائے، اسپیشلی وداؤٹ ڈائریکٹ پیرنٹل سپرویژن. اور خاص طور پہ جو والدین ہیں ان کی براہ راست نگرانی جو ہے وہ ضروری ہے، یعنی کہ ایک تو والدین ہی انہیں کام پہ نہ بھیجیں، دوسرا جو انہیں رکھ بھی رہا ہے اس چیز کو جو ہے وہ کرمنلائز کیا جائے، ادروائز ہم اس سچویشن کو جو ہے وہ امپروو نہیں کر پائیں گے. تو یہ تھا ہمارا ایڈیٹوریل. آپ جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں اپنی سجیشنز ضرور دیں. انشاءاللہ نیکسٹ ایڈیٹوریل کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ.